میں مختصر سے وقت کے لیے اپنے اس ضلع کے سابقہ امیر جناب قاری محمد ادریس شاہد صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں چند نصیحتیں فرمائیں۔ جناب قاری محمد ادریس شاہد صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقت میں اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں گے کہ ہم کس حد تک اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کا ہر بندے کا ایک اپنا اپنا حلقہ احباب ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اس کو بنیادی طور پر بچوں سے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ خیر کی دعوت کس حد تک ہم دے رہے ہیں اور کس حد تک ان کو ہم شر سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان جو ہے وہ اولاد ہے۔ اگر نہیں احساس تو اس سے پوچھ لو جس کے پاس نہیں ہے، یا پھر اس سے سوال کر لو جس کو ملی تو ہے لیکن واپس ہو گئی ہے۔ یہ بہت میٹھا پھل ہے اور بہت ہی دکھ دینے والی یہ آزمائش ہے۔ بندہ اپنی تکلیف تو برداشت کر لیتا ہے، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو جن کو اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ دیا ہے، میرے سمیت ہم تمام احباب یہاں پہ آج انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقت میں اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس حد تک اس کو نبھا رہے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، بنیادی طور پر اولاد کی تربیت اور نیک اولاد کا حصول ہم شاید تربیت پیدا ہونے کے بعد یا 10 15 20 سال کا ہونے کے بعد چاہتے ہیں کہ شروع کریں۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اچھی اولاد چاہتے ہیں، بھائی یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ اچھی جنس لینے کے لیے وہ فیصلہ تھوڑا پہلے کرتے ہیں، جنس اچھی لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر اچھی اولاد کے لیے جب ہم رشتے کرتے ہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کا، تو بنیاد یہ رکھو کہ ہم نے اس سے اچھی اولاد لینی ہے۔ فرما بردار اولاد اگر چاہیے تو فیصلے بنیادی طور پر بہتر کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے باپ ہیں جو اپنی اولاد کی شادی کی بنیاد اللہ کا دین، نیک اولاد کا حصول، ہم نکاح کے موقع پر ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ مرحلے سب کے گھروں میں آتے ہیں۔ ہم جب رشتے طے کرتے ہیں، ہمارے رشتوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہمارے رشتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہیں سے بنیاد اگلی چلے گی۔ اگر تو دنیا مراد ہے، مل جائے گی۔ اگر تو نسب مراد ہے، مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ 4 چیزیں دیکھ کے رشتے کرتے ہیں: حسب و نسب، حسن، مال و دولت، اور پھر علم کے حوالے سے آپ فرمایا کہ تم دین کو دیکھنا۔ ہاں، اگر حسب نسب بھی مل جائے، حسن بھی مل جائے، مال بھی مل جائے اور ساتھ دین بھی مل جائے تو کیا کہنا۔ میرے سمیت ہم سب لوگ اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت کیا سامنے رکھتے ہیں؟ بنیادی چیز۔ پھر میرے بھائی، جب یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں، یہ صرف دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اور دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے گا۔ اس کو ہم کس انداز سے آگے لے کے چلتے ہیں، رشتہ کس بنیاد پر، پہلی چیز۔ پھر کس طریقے پر، پھر جب رشتہ ہو گیا تو نکاح کا طریقہ،
کس بنیاد پر رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو، زنا سے بچو، اور آج ہم زنا آسان ہے اور نکاح مشکل ہے۔ کر دیا ہم نے کہ نہیں کر دیا؟ ہم نے کیا ہے۔ تو میرے بھائی اس کو آسان کرو، دین کی بنیاد پر معاملات طے کرو، دین کو سامنے رکھ کے فیصلے کرو۔ دنیا مل جاتی ہے، دین بڑی قسمت کی چیز ہے، یعنی یہ سودا بڑی قسمت سے ملتا ہے، اس کے اصول کے لیے ہمارا کو خرچہ نہیں ہوا نا۔ اور پھر نکاح کی تقریب کو مسنون انداز میں اپنانے کی کوشش کرو، کم سے کم اخراجات کی طرف لانے کی کوشش کرو، کوئی تو آگے نکلے گا میرے بھائی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لخت جگر بیٹیاں دیں، ان کا انداز کیا تھا؟ ان کے رشتے، ان کی رخصتیاں کس بنیاد پر تھیں؟ ہم اپنے معاملات کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اور پھر اس موقع پر دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ نکاح کے موقع پر نکاح مسنون انداز میں ہمارے سارے معاملات سب مینج ہوتے ہیں، بارات کتنی ہوگی، گاڑیاں کتنی ہوگی، مینیو کیا ہوگا، اور یہ سب مینج کرتے ہیں۔ نکاح کے گواہ کون ہوں گے؟ وہیں سے میرے جال سے پکڑ لو، چاچا جی تم بھی آ جانا، ماما جی تم بھی آ جانا، تم بھی گواہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میرے بھائی یہاں پہ اللہ نے اختیار بیٹی کو بھی دیا ہے، بیٹی کے باپ کو بھی دیا ہے۔ باپ بیٹی کی رائے کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا، بیٹی باپ کی رائے کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہم بیٹی سے رائے لیتے ہیں، اس وقت جو گواہ ہوتا ہے، آپ اپنے فارم پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ یہ جناب گواہ ہیں کس چیز کے، کہ بچی راضی ہے کہ نہیں راضی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس کو مسنون انداز میں کریں، مینج کریں کہ کون گواہ ہے، پہلے سے طے کریں مہر کتنا ہوگا۔ اور پھر اس موقع پر دعا، ہم جو ولیمے میں جاتے ہیں، جو بارات میں جاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ بارات کتنی ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ہم جو لوگ جاتے ہیں وہ بیچارے ہمارے لیے اتنا کھانا اتنا خرچ کرتے ہیں، ہم ان کو 2 جملے دعا کے نہیں دے سکتے۔ ہماری وہ فوٹو سیشن میں شامل ہونے کی بڑی محنت ہوتی ہے، نکاح ہوتا جائے تو دلہے کے ساتھ دلہن کے ساتھ بدل کے بیٹھ رہے ہیں، فوٹو سیشن ہو رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، ہم اس وقت اس کو دعا نہیں دے سکتے۔ حالانکہ ہمارے زندگی کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو دعا کے بغیر ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، جب شریعت نے اور اسلام نے تو تنہائی کے موقع پر بھی دعا دی ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو، آئندہ نسل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے بچانا چاہتے ہیں، اس تنہائی کے موقع پر دعائیں ہیں وہ یاد ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو، وہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ ہم اس وقت بھول جاتے ہیں، وہ دعائیں یاد نہیں کرتے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آج تو ہمارے وہ جو اسلام کے مخالف ہیں وہ بھی جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے خواتین کو سیشن دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ یہ بچہ سن رہا ہے دنیا میں آنے والے کو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اگر سائنس میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کی ماں کو سائنس کی کلاسیں دے رہے ہیں، میتھمیٹک میں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کو وہ کروا رہے ہیں۔ اور پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو کھیل میں وہی چیزیں دی جا رہی ہیں جو اس سے مستقبل میں ہم لینا چاہتے ہیں۔ ہم کس بنیاد پر پلان کر رہے ہیں جو دنیا میں سب سے عظیم ہے؟ یہ امت مسلمہ، امت خیر ہے، ہم اپنی پلاننگ کس انداز سے کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے۔ آج سے چند سال، 10-20 سال پیچھے چلے جائیں، مائیں تربیت کرتی تھیں، ماؤں کی آنکھوں کے تیور بچے کی تربیت ہوا کرتے تھے، ہاں نہ کے فیصلے ہو جاتے تھے۔ مہمان آتا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مہمان آتا، بچہ آگے اگر ہوتا تو ماں دیکھتی، فوراً بدل جاتا اس کا، ہٹ جاتا پیچھے، اور یہ تربیت تھی۔ مائیں توجہ کرتی، اللہ کی لوریاں دیتی، اور بہت ساری تربیت تھی۔ تعلیم بھلے کم تھی لیکن تربیت بہت زیادہ تھی۔ آج تعلیم بہت زیادہ ہے، تربیت کوئی نہیں ہے۔ ڈگریاں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور آج تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہماری قوم، ہمارے بچے اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ وہ جو جائز اور نجائز کی ان کو پہچان ہونی چاہیے تھی، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کی پرورش دین پر نہیں کی۔ آج جن چیزوں سے انہیں محبت ہونی چاہیے تھی اس سے ان کو نفرت ہے، جس سے انہیں نفرت ہونی چاہیے تھی اس سے ان کی محبت ہے۔ آج اپنے بچوں کی کٹنگ دیکھ لیجئے، اپنے بچوں کا لباس دیکھ لیجئے، اپنے بچوں کے ڈائلاگ دیکھ لیجئے، اپنے بچوں کے معاملات، سونے جاگنے کے طریقہ کار دیکھ لیجئے۔ ہم اپنے بیٹوں کو، اولاد کو، نئی نسل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، بچوں پر کتنی انہوں نے تربیت پر توجہ دی ہے. اور خاص کر کے بچہ میرے بھائی پیدا ہونے سے لے کے بالغ ہونے تک یہ بچہ ہے، اس کی تربیت ایک لمبا چیپٹر ہے، لیکن میں انشاءاللہ یہ ترغیب دینا چاہتا ہوں، اس پر آپ بھی توجہ کیجئے گا، میں بھی توجہ کروں گا. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ بولنا سیکھے تو کیا سکھائیں اس کو؟ کلمہ توحید سکھائیں اس کو. اور ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کارٹون دیکھ رہے ہیں، بس میری جان چھوٹی ہوئی ہے، ماں سمجھتی ہے کہ میں جو ہے وہ فارغ ہوں، باپ سمجھتا ہے میں فارغ ہوں، بچے دھیان لگے. نہیں واللہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. وہ جو دیکھتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں، وہی جملے بولتے ہیں. انڈین کارٹون دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے وہی بولیں گے. اگر آپ اس موقع پہ ان کو کوئی اچھی چیز، کوئی دعائیں، کوئی اس طرح کی چیزیں دکھائیں گے تو بچے وہی بولیں گے. میرے بھائی بنیادی طور پر اس کو کلمہ سکھائیں، اور پھر 7 سال کے بچے کو ترغیب دیں، ساتھ لے کے آئیں. ہم نے آج یہ ستم کر دیا کہ ابھی چھوٹا ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، یہ نماز پڑھ ابھی بچہ ہے، قرآن کے لیے بھیجو یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو اس چیز سے منع کرو. بھائی جان یہ تو ابھی بچہ ہے. میرے بھائی اپنی اولاد کو مت برباد کریں. ہم بچے کو ہی سکھائیں گے تو بڑا ہو کے یہ کرے گا. ہم اپنی چھوٹی بیٹیوں کے لباس پر توجہ نہیں دیتے، ہم ان کو آزادی میں ایک ماحول دے دیتے ہیں، پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتے. ہمارے بچے جو چھوٹے ہیں جن کی تربیت ہم کر سکتے ہیں، تربیت کر کے ہم ان کے لیے دینی معاملات کو آسان کر سکتے ہیں، ہم نہیں کرتے اور ان کو بچہ بچہ کر کے پیچھے رکھتے ہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں، پھر وہ قبول نہیں کرتے. ہمیں توجہ کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے. بنیادی چیز ہے یہ. میرے بھائی اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ سچ بولے، گھر کا ماحول سچا کریں. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے، گھر کے ماحول میں قرآن کی تلاوت کو لائیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا دیانتدار بنے، گھر میں دیانتداری کا ماحول دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں تو جھوٹ چلے، گھر میں تو خیانت چلے اور بیٹے پہ توجہ اور امید رکھیں کہ یہ امانتدار ہو جائے. نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہوگا. گھر میں میاں بیوی اس کے سامنے لڑیں، جھگڑے اور گالیاں دیں اور بچے پر امید رکھیں کہ یہ کلمہ توحید پڑھے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. او بھائی ہم تو طوطا گھر میں رکھ کے اس کو کیا نہیں پڑھا لیتے، تربیت کرتے ہیں ہم اس کی. چھوٹا سا باندر کا بچہ لے کے آتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، وہ کیا نہیں بیچارہ کرتا. ایک انسان کا بیٹا کیوں نہیں، اس کی ہم تربیت کیوں نہیں کر پا رہے؟ جو سب سے عظیم ہے، جو سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے. تو میرے بھائیوں یہ اولاد وہ تحفہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان جاتا ہے سارے معاملات بند ہو جاتے ہیں، 3 کام باقی رہتے ہیں. ولد صالح، جس نے اپنی اولاد کی تربیت کی، نیکی پر تربیت کی. یہ وہ بزنس ہے جو مرنے کے بعد بھی چلتا ہے. اگر ایک بندے کو اللہ نے 4 بیٹے بیٹیاں دیے ہیں، اس نے اس پر انویسٹمنٹ یہ کی کہ ان کی تربیت کر دی، ان کو ٹائم پہ سلایا، ٹائم پہ جگایا، ہر موقع کی دعا سکھائی. بچہ جب غلطی کرے اس کو اسی وقت ٹوکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اسی وقت ان کی جو ہے تاکید کی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نفل میں کھڑے ہیں، ساتھ ایک بچہ الٹی سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو گیا، نماز کی حالت میں آپ نے پیار سے اس کو کان سے پکڑا اور سیدھی طرف لے آئے. یہ فوراً ساتھ ساتھ ٹوکا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کا بھانجا چھوٹی عمر میں ان کے گھر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اٹھایا کہ یہ نہیں کہ مہمان ہو کے چلے گئے ہو تو نماز نہیں ہوگی. ہمارے بچے نانکوں دادکوں پہ چلے جائیں تو نماز کی چھٹی ہو جاتی ہے. مہمان اپنی جگہ پر، اصول اپنی جگہ پر. اور آپ صحابہ اکرام کا دیکھ لیجئے، ائمہ دین کا دیکھ لیجئے، محدثین کا معاملہ دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بچہ جب 7 سال کا ہو ترغیب دیں، 10 سال کا ہو جائے بستر الگ کر دیں. آپ میں سے جن کے عزیز و اقارب یورپ میں ہیں، حالانکہ یہ اسلام ہمارا ہے، یہ تربیت ہماری ہے کہ 10 سال کے بچوں کے بستر الگ کر دیں، لیکن ہم نہیں توجہ کرتے. بیٹیاں ہیں تب بھی الگ، بیٹے ہیں تب بھی الگ. ہم ان پر توجہ نہیں کرتے، سمجھے ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. ہمارے بچے تو بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک ایک بستر میں 4 5 سلائے ہوتے ہیں. ہم نے شریعت کہتی ہے کہ جب 10 سال کا ہو جائے بستر الگ کر دو، نماز کی سختی کرو. پہلے ترغیب تھی،
اب اس کے اوپر جو ہے تھوڑا ہاتھ بھارا رکھو، اس کو سمجھاؤ، اس کے فائدے کے لیے سمجھاؤ۔ یورپ میں جا کے دیکھ لو، بچوں کے کمرے الگ ہیں، یہ ہمارا تھا۔ اور شریعت کہتی ہے 3 اوقات میں بچے بھی، اور محدثین نے کہا کہ بچہ اس سے مراد 4 سال سے لے کے آگے عمر والا ہے، کہ 3 اوقات میں بچے اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی دستک کے بغیر نہ جائیں۔ یہ تربیت کون کرے گا؟ رات کو، فجر کو، دوپہر کو۔ ہم نے یہ تربیتیں، بچے تو بچے رہ گئے، ہم تو کسی کے گھر جاتے وقت اجازت نہیں لیتے، سیدھے اگلے کے ڈرائنگ روم میں جا کے کھڑے ہو کے کھانستے ہیں کہ میں بھی تیرے سر پہ آ گیا ہوں۔ یہ تربیت بنیادی طور پر ہمیں کرنی چاہیے اپنے بچوں کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو بدلیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خیر کی طرف آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام پر واپس آئیں، تو بنیاد سے ہمیں چلنا ہوگا۔ آج تعلیم، ڈگریاں ہمارے پاس بڑی ہیں، لیکن میرے بھائیوں ایسے حالات بھی میں نے دیکھے ہیں کہ باپ کے جنازے میں کھڑا ہے، لوگوں کو رسیو تو کر رہے، جنازہ پڑھنے نہیں گیا۔ لوگوں نے کہا کیوں کیا ایسا؟ کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کام ہے، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ ایسا مت چھوڑ کے جائیں۔ تو میرے بھائیوں میں ایک ترغیب دینا چاہتا تھا، ایک سبق، ایک اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ باقی ماشاءاللہ آپ مجھ سے علم میں، عمل میں بہتر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کام پر توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد کے تحفے دیے ہیں، ہم سب توجہ کریں اور ان کی تربیت پر جو ہے اہم ترین معاملہ سمجھ کے اس کے اوپر اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔